گا کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. اور ایک چیز اور بھی ہے، تو وہ تھا کہ آج فرض کرو انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، آج کسی شخص کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ ہے تو صرف اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج سے ایک ہفتہ پہلے اگر اس کے اکاؤنٹ میں 1 بلین تھا تو وہ نہیں اس سے پوچھا جائے گا کہ کیسے اس نے بنائے اور کہاں سے آئے اور کہاں گئے. تو اس طرح کی بہت ساری ترامیم جو انہوں نے کی تھی، کیونکہ جو قانون بنانے والے تھے وہ شریف فیملی کے وکیل تھے، لا منسٹر صاحب، اور جو قانون پاس کرنے والے تھے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ اشخاص تھے جن کے اپنے مقدمات تھے جو کرمنل کیسز یا وہ ریفرنس کی صورت میں چل رہے تھے یا انویسٹیگیشن کی صورت میں تھے یا انکوائری کی سٹیج پہ تھے. وہ سارے کے سارے وہ بینیفیشریز تھے. آج اس فیصلے کے بعد موسٹلی جو ہے نا وہ 95% جو امینڈیڈ لا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کو اوریجنل پوزیشن میں ریسٹور کر دیا ہے اور اس کو 7 دن کے اندر امپلیمنٹیشن کا بھی حکم دے دیا. یعنی جو عدالت میں کیس تھا وہ وہیں سے شروع ہو جائے گا. نیب کو پابند کر دیا وہ اس عدالت میں کیس بھیج دیں. جو ریفرنس اور انکوائری سٹیج پہ تھا اس کو وہیں سے شروع کر دیا گیا تو اس پہ آپ انکوائری اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیں. یہ بیسک پوائنٹس. دیکھیں نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ماضی میں بھی استعمال کیا گیا، آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف. لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ بینگ پریجوڈسڈ وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے اور قانون قاعدے کے مطابق جس کے خلاف واقعی کوئی ایویڈنس ہو پروسیڈ کرے. اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. جہاں تک آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کی، اگر وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں تو ہم ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ سب سے پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں. اپنے جرنیلوں سے، اپنی فوج کے لوگوں سے وہ احتساب شروع کریں تو لوگ ان کے اوپر اعتماد بھی کریں گے اور اس کا فائدہ ادارے کو بھی ہوگا اور ملک کو بھی ہوگا. چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اب، کیونکہ 2-1 سے فیصلہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ نظر ثانی کی جب اپیل آئے گی تو یہ فیصلہ دوبارہ نظر ثانی کی اپیل صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ریویو کی کوئی گنجائش موجود ہے کیونکہ ویل ریزنڈ ججمنٹ اور آرڈر ہے. شہباز شریف اور باقی سب کو رہا کر دیا گیا تھا عدالتوں کے ذریعے، کیا ان کو اب دوبارہ ان کے کیسز دوبارہ سے ان کو دوبارہ دیکھیں اگر تو کوئی نیب لا کے تحت اگر رہا کیا گیا تھا تو وہ بالکل وہیں سے سٹارٹ ہوگا جہاں سے وہ ہوا تھا، لیکن اگر ایف آئی اے کے کیسز تھے اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. نواز شریف کے آنے کا مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے تو بالکل آپ کر لیں، لیکن میں اس دن یقین کروں گا جس دن باقی وہ یہاں آ جائیں گے. اور اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے 5 سال بعد اس کی پکی سیٹنگ ہے، اور پکی سیٹنگ کس سے کر کے آ رہے ہیں یہ وقت اور تاریخ بتائے گی. سر یہ بتائیے گا کہ اب تک جتنے فیصلے سپریم کورٹ سے آئے ہیں لگ رہا ہے ایسا رہا ہے کہ صرف سیاستدانوں کے خلاف آ رہے ہیں، سیاستدانوں کے علاوہ ملک میں اور کوئی دیکھیں کرپشن کوئی بھی کرے، سیاستدان کرے، کوئی جج کرے، کوئی جرنیل کرے، کوئی سول بیوروکریسی کا بندہ کرے، کوئی ملٹری بیوروکریسی کا بندہ کرے، سب کے خلاف سخت ترین احتساب ہونا چاہیے. تھینک یو. نیب ترمیم کیس میں 50 کروڑ سے کم کرپشن کی نیب شک کالعدم قرار دے دی گئی ہے. نیب ترامیم کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دی گئی ہے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے. تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے یہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا. ابھی تازہ اطلاع یہ ہے کہ 50 کروڑ سے کم کرپشن کی نیب شک کالعدم قرار دے دی گئی ہے. جسٹس نے جانے سے پہلے جو ایک فیصلہ دیا ہے وہ نیب کی جو شک بالخصوص 50 کروڑ سے کم کرپشن کی ہے اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے اور قابل سماعت تک قرار دیا ہے. اس کیس کو فائدہ تو جس کو ہو سو ہو، لیکن نقصان جو پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کو ہوگا جن کے کیسز ختم ہوئے ہیں. کیا کہیں گے، اس تبصرہ کیا کریں گے اس فیصلے پر آپ؟ دیکھیے فیصلے کی توقع تو کی جا رہی تھی کہ 3 ممبر بینچ میں سے 2-1 کا فیصلہ متفقہ طور پر اسی طرح سے آنا تھا. پریڈکٹ میں کر چکی تھی. 2 ہفتے قبل بھی ہماری اس پر بات ہوئی تھی، 1 ہفتے قبل بھی ہماری ڈیزل لوگوں سے بات ہوئی تھی. تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ این ممکن ہے کہ جاتے جاتے چیز رکھتے تو میرا بندیال صاحب یہ فیصلہ دے کے جائیں گے، یہ فیصلہ ایسے ہوگا. ہم نے اس کے جو اثرات تھے اس پر بھی ہم نے تھوڑا بہت بات کی تھی، لیکن اب جو اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اسٹک وائز جو ہے اس کو کس چیز کو مانا گیا ہے، کس چیز کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے، لیکن یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں سفر کریں گی. وہ جو واپسی کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہیں
ان کو بھی سوچنا پڑے گا. جو یہاں پر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے ان کو بھی سوچنا پڑے گا. اب معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے, یہ بہت فرائٹنگ ہوگا کیونکہ ساری چیزیں دوبارہ سے کھلیں گی. اب اس ملک میں یہی رہ گیا تھا کہ یہ انریپلنگ ہو اور اس قدر انریپلنگ ہو کہ ہم پھر واپس چلے جائیں 10 سال 15 سال پرانے کیسز ہم دوبارہ سنیں, پھر ہم چوٹ آپ سوسائٹی منترس میں. تو یہ ایک جو اختلافی نوٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا, مجھے اس کو ضرور پڑھ کے دوبارہ آپ سے بات کرنی پڑے گی. اور شکوائی ابھی تک فیصلے آ رہے ہیں کہ کون سی قانون جو ہے اس میں قبول کر لی گئی ہے, کون سی نامنظور کر دی گئی ہے. تو یہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, مگر یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ لانگ ٹرم بھی ہیں, اور جو بہت اپنے لیے خوشیاں منانے اور بھائی بانٹ چکے تھے ان کے لیے بھی ہے. لیکن یہ دیکھیے ایک بڑی کمال بات یہ ہے کہ جس نیب ترمیم کا فائدہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے ان کو نہیں چھیڑا گیا. وہ والی بات کو نہیں چھیڑا گیا کہ آپ نے 15 دن کے لیے اریسٹ کرنا ہے یا 90 دن کے لیے اریسٹ کرنا ہے, کیا آپ ضمانت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس پہ ابھی تک کوئی کامنٹ نہیں انہوں نے دیا. تو یہ آئی ایم شیور منظور کر لی گئی ہے, اس کو چھیڑ سکتی ہے وہ تو منظور کر لی گئی ہے. اب جیسے تاکہ فائز اس آتے اوور ٹرن کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ یہ لوگ چاہے ظاہر ہے ٹیم ہے کہ نہیں جاتے, یہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سیدھے صحافی سلیم بخاری صاحب نے بھی جوائن کیا. سلیم بخاری صاحب, نیب کی وہ ترامیم جن کا فائدہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی چیئرمین کو ہو وہ ہپ ہپ, اور جن کا نقصان پی ڈی ایم کی جماعتوں کو وہ تھو تھو ہوئی ہیں, یہ ابھی تک میں جو اخذ کر پایا ہوں اس سے, آپ کا کیا خیال ہے سر؟ بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال سے بندیال صاحب جو ہیں وہ جاتے جاتے یہ آخری خدمت کر گئے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی, جہاں جو جیل میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں بذات خود. یہ فیصلہ برقرار رہے گا کہ نہیں رہے گا اس کے بارے میں تو ابھی سوالیہ نشان ہے, کیونکہ اس کے اوپر وہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ جا سکتی ہے, جو یقینی طور پر ایک ہفتے کے اندر یا جو بھی اس کے لیے مدت طے ہے اس میں وہ فائل ہو جائے گی. اور یہ توقع کی جانی چاہیے کہ یہ فیصلہ اڑا کے رکھ دیا جائے گا, اس لیے کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. قانون سازی سپریم کورٹ نے نہیں کرنی ہے. یہ بات ان کو باور کرانے کی بے پناہ دفعہ کوشش کی گئی, لیکن انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جسٹس صاحب کو. اب یہ بلیک ایرا جو ہے کیونکہ ختم ہونے کو ہے, آج ان کی رخصتی ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ نجات پا جائے گی ان سے. تو اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے وہ دیکھیں گے. میرے خیال سے اس سے زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے کہ بندیال صاحب نے جو ہے وہ حق کے نمک جو ہے پی ٹی آئی کے چیف کا وہ ادا کر دیا ہے, اور ان کی مرضی کا فیصلہ ان کی درخواست کو منظور کر کے جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے. اس سے کس کو نقصان پہنچے گا, کس کو بینیفٹ ملے گا, یہ تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں طے ہوگا. لیکن بادی النظر میں اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا, اس لیے کہ جو شریف فیملی ہے ان کے خلاف کرپشن کے جو کیسز تھے وہ ایف آئی اے میں تھے یا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں تھے. زیادہ تر نیب کے کیسز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف تھے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر ریویو پٹیشن کب دائر ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے اوپر جتنا بھی تنقید کی جائے وہ کم ہے, اس لیے کہ یہ عین توقع کے مطابق ہے. ایک جج نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جو انہوں نے اپنی خدمت گار ہونے کی حیثیت سے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے اس کو منظور کرتے ہوئے کی ہیں. جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں اس کے لیے 3 رکنی بینچ جو ہے وہ کسی بھی قانون کو جو پارلیمنٹ نے یونینیمسلی پاس کیا ہو یا میجورٹی کے ساتھ پاس کیا ہو اس کو اٹھا کے پھینکنے کا حق میرا نہیں خیال کہ 3 رکنی بینچ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کنٹروورسی تھی کہ اس کو فل کورٹ سنے یا لارجر بینچ سنے, لیکن بندیال عدلیہ جو ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی, اس لیے انہوں نے ایسا تو نہیں کیا ہے. یہ آگے ہے فیصلہ, یہ بالکل توقع کے عین مطابق ہے, اس لیے کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلرز کو اور جو یوٹیوبرز ہیں پی ٹی آئی کے ان کو بتا چکے تھے کہ میں جاتے جاتے ایسے فیصلے کروں گا کہ لوگ مجھے یاد کریں گے, یاد کم کریں گے, گالیاں زیادہ دیں گے. جی ٹھیک ہے. امان اللہ گناری صاحب بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے قانون ہیں. امان اللہ صاحب, یہ تو کہہ دیا تھا چیف جسٹس نے کہ ایسا فیصلہ دوں گا جس سے لوگ یاد کریں, اور جیسے کہ سلیم بخاری صاحب نے بھی کہا کہ یاد تو کم کریں گے گالیاں, تو یہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا اس فیصلے کے بعد یا برے الفاظ میں؟ اور اب 2 دن کے وہ چیف جسٹس ہیں, ظاہر ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا اس فیصلے کو, اور اس کے بعد اس کا مستقبل کیا ہوگا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, ذرا وضاحت کر دیجئے کیا ہوگا اس فیصلے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نزدیک تو یہ فیصلہ ایب انیشو وائڈ ہے, بنیادی طور پر ہی یہ کالا دم ہے. یہ فیصلے کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ جناب نامزد چیف جسٹس ابھی تک, ورنہ تو پرسوں انشاءاللہ چیف جسٹس بن جائیں گے, انہوں نے 29 مارچ 2023 کو باقاعدہ اسٹے کر دیا تھا
आइंदा कोई 184(3) के तहत कार्रवाई जो है नहीं होगी। यानी 184(3) हुई है जो सुप्रीम कोर्ट चाहे किसी के कहने पर या खुद जो नोटिस लेता है और उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी वो उन्होंने रोक दिया था। ये फैसला क्योंकि 184(3) के तहत आया है, किसी हाई कोर्ट से नहीं आया है, तो इसलिए उस सूरत में तो ये फैसला कतई तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के बरक्स है। बाकी अब मैं इस पर तबसरा करूं, बंदियाल साहब का क्या है, उसकी तारीख तो सबने पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी बता दी है, प्रेस भी बताते रही है, मीडिया भी बताता रहे, हम भी बताते रहे। अब वो कहते हैं ना, वो लकीर पीटने वाली बात है, कितना कहते रहे कि माजरत के साथ बंदियाल साहब ने जुडिशरी को एक लिहाज से एक फरीक बना दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग बना दिया। माजरत के साथ पूरी जुडिशरी को नहीं, एक चंद जज साहबान है उन्होंने अपने आप को एक सियासी पार्टी के झोले में डाल दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक है। बंदियाल साहब जाती तौर पर बड़े लायक पायक है, उसके दाएं बाएं साथ बैठने वाले वो भी बड़े लायक पायक है, मगर उन्होंने अपनी जहानत को गिरवी रख दिया उन चंद सियासी स्लोगन की खातर, शोहरत की खातर या किसी भी वजह से। मैं खुदा न खासा किसी करप्शन का चार्ज नहीं लगा रहा हूँ, मगर हकीकत ये है उन्होंने बहुत ही डाउन जो है बेल्ट जो है काम किया है। आज का नहीं, शुरू से जिस तरह के मामला चल रहे हैं, मैं एक मामले को नहीं गिनता हूँ, ये भी उसी का तसलसल है जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने में लगे हैं और दूसरे तमाम जो सियासी और कानूनी और आईनी मामला हैं या आईनी सोच रखने वाले हैं उनको मायूसी की तरह कुछ नहीं मिला है।